یہ جی انشاءاللہ اب مانڈری کا روڈ پل کلیئر ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے منموڑ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ بالآخر مہانڈری کا پل تیار ہو گیا ہے اور ٹریفک کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ خبر تھی جس کو سننے کے لیے بہت سارے سیاح بےتاب تھے اور کافی سارے لوگ اسی انتظار میں تھے کہ کب مہانڈری کا پل کھلے اور پھر ہم ناران کا سفر کریں۔ ناران جانے کے لیے لوگ بےتاب ہیں اور اس وقت بھی سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں اسی انتظار میں کھڑی تھی کہ ناران کا پل کھلے اور مہانڈری کا پل کھلے اور ہم ناران کی جانب ہمارا سفر شروع ہو۔ اسی سلسلے میں لوگوں نے بڑی پریشانی کاٹی اور نہ صرف آج سے بلکہ عید والے دن سے ہی یہاں پر پریشانیوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں خود اکثر کو جانتا ہوں اور خود بھی اسی پریشانی میں، یعنی کہ اس مہانڈری کے پل کے وجہ سے 7 گھنٹے ٹریفک میں پھنسا رہا۔ جی ہاں، عید کے چوتھے روز جب میں خود ناران گیا تو ہم صبح 10 بجے بالا کوٹ پہنچ چکے تھے، لیکن ناران ہم رات 11 بجے پہنچے، جس میں سے پہلی عدلت تو ہمیں 7 گھنٹے یہاں ہوئی تھی اور اس کے بعد آگے پھر چٹا کٹا کے جو موڑ ہے وہاں پر سریے نکلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے لوگ بڑی احتیاط کے ساتھ گاڑیاں نکال رہے تھے اور لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ 2 گھنٹے وہاں اور باقی یہاں پر ہمارا جو ہے وہ قیام رہا۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فیملیز میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور جو کہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پھر بالآخر پریشان ہو گئے، چیخ رہے تھے اور بڑی یعنی کہ پریشانی کے عالم میں لوگوں نے یہاں پر وقت گزارا۔ یہ فیصلہ اچھا تھا اور بہت اچھا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 33 فٹ چوڑا یہ پل کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر گاڑیاں ڈبل کراس کر سکیں گی، ایون بڑی گاڑیاں بھی آ جائیں، بڑی بسیں آ جائیں، کوسٹریں آ جائیں، ہر قسم کی گاڑی اب یہاں سے کراس کر سکے گی۔ لیکن اس پریشانی کو لانے میں بھی بڑا کردار ہے۔ میرے اندازے کے مطابق تو یہ پل جو ہے وہ عید سے قبل تیار ہونا چاہیے تھا۔ سب کو پتہ تھا، یہ میں کہوں کہ مجھے پتہ تھا تو ان کو نہیں پتہ تھا، ان کو بھی پتہ تھا، یعنی کہ تمام محکموں کو، NHA کو پتہ تھا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو پتہ تھا، سب کو پتہ تھا کہ عید پہ تگڑا اچھا اور تگڑا رش ہونا ہے۔ تو ایسے میں عید سے پہلے بھی اگر اس کو تیار کر لیا جاتا تو یہ جو سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ اس پریشانی کی وجہ سے یہاں پر خوار ہوتے رہے، یہاں پر مہانڈری پل بند ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ بند ہی ہوا نا، 4 گاڑیاں ایک طرف سے گزرتی تھی، 4 گاڑیاں دوسری طرف سے گزرتی تھی اور لمبی 7 کلومیٹر ادھر سے جدید تک، ادھر سے پاگل تک گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی ہوتی تھی اور لوگ بیچ میں یہاں پر سارا دن خوار ہوتے تھے۔ تو یہ لوگوں کی جو خواری ہے، لوگوں کی بدعا میں کیا سمجھ سکتا ہوں، یہ جو فیملیز تھی جو خوار ہوئیں یا لوگ پریشان ہوئے، ان کی بدعا بھی تو ہوتی ہے نا جی، تو وہ یہ نہ لیتے۔ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو، تھنک ٹینک ہے، ہمارے سربراہ ہیں، ہمارے جو کرتا دھرتا ہے، ان کا کام تھا کہ اس چیز کا ادراک کرتے اور یہ پہلے کر لیتے۔ برکف یہ باتیں ساری اب فضول ہیں، جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ اب آئندہ کے لیے کہ یا اللہ یہ اس معاملات میں بہتری رکھے۔ اور ایک خوشائن بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جو کارپیٹڈ ہونی تھی، جو کہ کافی زیادہ خراب تھی، تو وہ بھی مجھے بتایا گیا کہ جدید سے آگے میرے ایک سبسکرائبر ہیں، انہوں نے ویڈیوز بھیجی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جدید کے پاس ہے، وہاں پر کارپیٹنگ بھی بڑی زور و شور کے ساتھ جاری ہے، یعنی کہ وہ جو بیچ میں مہانڈری سے لے کر کاغان تک کا جو راستہ خراب تھا اس کو بھی اب کارپیٹ ڈال کر ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ تو امید کی جاتی ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں ہمیں روڈ بھی صحیح مل جائے گی اور جو راستہ خراب تھا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ہم بالا کوٹ سے ناران تک انشاءاللہ
بآسانی 2 گھنٹوں میں آرام سے پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ ٹوٹل بالا کوٹ سے جو کاغان تک کا جو راستہ ہے وہ 90 کلومیٹر کا ہے، اور ہل ایریے میں اگر آپ سکون کے ساتھ جائیں، سپیڈ نہ ماریں، تو آپ بآسانی 90 منٹ کا جو راستہ ہے وہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں طے کر سکتے ہیں۔ برکف یہ سین تو اب آگے آنے والے وقت میں پتہ لگے گا کیا ہے، لیکن فی الوقت وقت تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت روڈ اوپن ہو چکی ہے، گاڑیاں کراس ہو رہی ہیں، اور جو ٹریفک کا جو سسٹم ہے وہ تقریباً تھوڑی دیر تک سیٹل ہو جائے گا۔ جب گاڑیاں آسانی سے کراس ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر رش کیسا ہوگا یہ تو میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کسی وقت شام کو یا کل جس وقت بھی موقع ملا دوبارہ سے کہ یہاں پر سچویشن کیا ہے۔ لیکن یہ پل تیار ہونے میں جب آخری لمحات تھے تو یہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ جب یہ سلائڈ بن جائے، اس میں فلنگ ہو جائے، مٹی بھر دی جائے، اور تاکہ پھر یہاں سے گاڑیاں کراس ہو سکے، تو اس وقت لوگ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ اسی طرح کافی سارے لوگ گاڑیوں میں بیٹھے اس انتظار میں تھے کہ کب یہ مکمل ہو۔ دراصل اس پل نے کل جو 18 تاریخ کی رات گزری ہے اس میں مکمل ہونا تھا، لیکن یہ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، بعض اوقات کچھ ایشوز آ جاتے ہیں جن کو چیک کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک دن کا بات نہیں ہے، اور کیسے کہتے ہیں خالہ جی کا گھر بھی نہیں ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی ہو جائے، کچھ ہو جائے تو سینکڑوں جانوں کا جو ہے وہ ضیاع ہے، اور اگر صحیح پراپر طریقے سے اس کی سیٹنگ نہ بیٹھ سکے تو پھر یہ آنے والے دنوں میں مزید مسائل کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو برکف وہ گھڑی آ گئی ہے کہ جب یہاں پر اعلان ہو گیا، یہ دیکھیں دعا کی باقاعدہ، اور شکر ادا کیا گیا اللہ تعالیٰ کا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ خیر اسلوبی سے جناب یہ کور ہوا، اور کور ہونے کے بعد اب یہ پل جو ہے مانڈی کا پل عوام کے لیے، ٹورسٹ کے لیے، مقامی لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے، اور اب یہ آسانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں سہیل بھائی کا اور تنویر بھائی کا شکریہ نہ ادا کریں، یہ زیادتی ہوگی۔ ان دونوں بھائیوں نے مانڈری سے ہمیں لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کیا اس پل کے حوالے سے، اور تنویر بھائی تو آج صبح سویرے ہی پہنچ چکے تھے، انہوں نے اپڈیٹ دی، سہیل بھائی نے بھی کل بھی اپڈیٹ دی، رات کی بھی اپڈیٹ دی، تو ہم دونوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سہیل بھائی کی یہاں پر فرینڈز موبائل شاپ ہے، جب بھی آپ آنا چاہیں تو مانڈری پل جیسے ہی اترتے ہیں، یہ جو سلائیڈ ہے اس سے اترتے ہیں، ساتھ ہی لیفٹ سائڈ پہ فرینڈز موبائل شاپ ہے، آپ ان سے سم خرید سکتے ہیں، اپنا ایزی پیسہ، موبائل ریچارج، کارڈ، سب چیزیں، اگر کوئی موبائل میں پریشانی ہے، کوئی لیڈ لینی ہے، ایون اگر کارپوریٹ سیکٹر سے ہیں، اگر آپ کو ناران میں ساؤنڈ سسٹم چاہیے تو یہ ساؤنڈ سسٹم بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے پاس ساؤنڈ سسٹم بھی ہے، اور کوئی آپ کا فنکشن ہے کسی والے سے تو بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تنویر بھائی کو ہمیں ریفر کیا سہیل بھائی کے بھائی نے، اور یہ آج صبح موجود تھے تو انہوں نے ہمیں کلپنگ بنا کے بھیجی۔ تو سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو تازہ ترین اپڈیٹس ملتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جان میں، مال میں جو ہے برکت عطا فرمائے، اور آپ کے کاروبار میں اضافہ فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد۔